اب غور سے سننا، بہت سی چیزیں تمہیں اس واقعے کے اندر ملیں گی۔ حضرت عمر فاروق اپنے چند لوگوں کو لے کر جب نکلتے ہیں، پہلے یہودیوں کی بستی پڑے گی، اس کے بعد عیسائیوں کی بستی پڑے گی۔ یہودیوں کی بستی میں سازش ہو گئی۔ سنو، عمر اور عمر کے لشکر والے نکل رہے ہیں، عمر کے ساتھی نکل رہے ہیں۔ یہودیوں نے کہا کہ عمر اور عمر کے ساتھیوں کے دلوں سے ایمان کیسے نکالا جائے، ایمان کی کمزوری پیدا کی جائے۔ یہودیوں نے اپنی نوجوان لڑکیوں کو نیم برہنہ کپڑے پہنا کر اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑا کر دیا اور ان کو گندے گندے بیہودہ اشعار، بیہودہ گانے یاد کرا دیے، اور یہ حکم دے دیا کہ میری بیٹیوں، عمر اور عمر کے ساتھی جب یہاں سے نکلیں گے تم اوپر چھتوں سے یہ اشعار پڑھنا، یہ محبت بھرے شعر پڑھنا، ان کو اپنے دامن میں آنے کی دعوت دینا۔ اگر تمہارے اشعار سن کر کوئی بھی بہک جائے اور وہ تمہیں اشارے سے بلائے تو تم بالکل منع مت کرنا، وہ تمہیں جہاں لے جائے چلے جانا۔ اور اگر کسی ایک عمر کے ساتھی نے اگر تمہارے ساتھ منہ کالا کر دیا تو ہم سمجھیں گے کہ تم عمر کے ساتھیوں کے دلوں سے ایمان نکلوانے میں کامیاب ہو گئی ہو۔ یہی سب سے بڑی سازش ہوتی ہے، یہی، اور معاف کیجئے گا یہی سازش آپ کے جلسے بھی اس سے محفوظ نہیں رہے۔ جا کر دیکھ لو، میلہ لگا ہے، اور دیکھ لو آپ کی جوان جوان لڑکیاں چوڑیاں خرید رہی ہیں، جلسوں میں بھی لپسٹک لگا لگا کے آئی ہیں، کریم اور پاؤڈر تھوپ کر آئی ہیں۔ یہ ہنسنے کا نہیں، رونے کا مقام ہے، کیونکہ یہ کوئی اور نہیں ہے، ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں ہیں۔ بس اتنا کہہ دینا کافی ہے۔ آگے چلیے، حضرت عمر فاروق کے ایک جاسوس نے خبر دی، امیر المومنین یہ پلاننگ ہو چکی ہے، آپ راستہ بدل دیجیے۔ حضرت عمر نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ لوگوں، یہ پلاننگ ہو چکی ہے، کیا کیا جائے؟ سارے ساتھی کہنے لگے کہ راستہ بدل دو۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، راستہ نہیں بدلوں گا، وہ ہمارے دلوں سے ایمان نکالنا چاہتے ہیں، ہم انہیں اپنی ایمان کی مضبوطی دکھانا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ہم اسی راستے سے گزریں گے۔ تمہارے قرآن نے حکم دیا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہہ دو کہ جب وہ کہیں نکلا کریں، کہیں جایا کریں، تو وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، اپنی نگاہیں پست رکھا کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ لوگوں، ہم سب اسی راستے سے گزریں گے، وہ گندے گندے شعر پڑھ کے ہمیں بہکائیں گی، لیکن ہم لوگ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوئے، اپنی نظریں جھکاتے ہوئے ہم لوگ آگے نکل جائیں گے۔ اور سنو، میں تم سب کا میر کارواں ہوں، سردار ہوں، امیر ہوں، پریسیڈنٹ ہوں۔ پریسیڈنٹ آگے آگے چلتا ہے، لیکن میں اب تمہارے پیچھے پیچھے چلوں گا، تم سب میرے آگے آگے چلو گے۔ میں یہ دیکھوں گا کہ دیکھیں وہ لڑکیاں اشعار پڑھ رہی ہیں، میں یہ دیکھوں گا کہ کسی کی نظر اوپر ان لڑکیوں کی طرف تو نہیں اٹھ رہی ہے۔ اگر میرے کسی ساتھی کی نظر چھت پر کھڑی ہوئی کسی لڑکی کی اوپر پڑ گئی تو عمر کی تلوار اس کی گردن کی اوپر پڑ جائے گی۔ یہاں کس کی گردن پہ تلوار مارو گے؟ یہاں تو ایک لڑکی اگر تھوڑا سا میک اپ کی ہوئی ہے تو اس کی طرف سے نظر ہٹتی نہیں، حل میں مزید، اس سے بھی خوبصورت کوئی نظر آنی چاہیے۔ دوسری پہ پڑی، نہیں یہ بھی کم ہے، اس سے بھی خوبصورت۔ کسی کے اتنے ہاتھ کھولے، نہیں نہیں نہیں، اتنے اور دکھنا چاہیے، اتنا دکھا تو نہیں نہیں، یہاں تک دکھنا چاہیے۔ حل میں مزید کی آواز اٹھتی ہے کہ اور دکھو اور دکھو۔ لڑکیاں جتنے کم کپڑے پہنتی جا رہی ہیں، نوجوانوں کی طرف سے آواز اٹھتی، حل میں مزید، یہ بھی زیادہ ہے، اور کم اور کم اور کم۔ اور ایک بات بتا دوں، پہچان بتا دوں آپ کو، جس لڑکی کے جسم پر جتنا کم کپڑا ہوگا، سمجھ لو کہ وہ اتنے ہی بڑے باپ کی بیٹی ہے۔
یہ بہت بڑی پہچان بتا دی آپ کو. جس لڑکی کے جسم پر جتنا کم کپڑا ہوگا سمجھ لینا کہ اس کا باپ اتنا ہی امیر ہوگا. یہ امیر باپ کی بگڑی ہوئی بیٹیاں ہوتی ہیں, اور وہ امیر, اس کو میں امیر نہیں مانتا. دولت کا خزانہ ہے تیرے پاس, لیکن تیری دولت مولوی جرجیز کے پیروں کے جوتے کے نیچے. میں نہیں سمجھتا. تو سب سے بڑا پھٹیچر باپ ہے, تو دنیا کا سب سے کنجوس باپ ہے جو اپنی بیٹی کو 5 میٹر کپڑا نہیں دے سکتا ہے. تجھ سے بڑا کنجوس کوئی ہے ہی نہیں اس دنیا میں. کاہے کا امیر؟ کس بات کا امیر؟ جو اپنی بیٹی کے جسم کو نہ چھپا سکے. بہت کچھ کہہ دیا میں نے. سمجھدار را اشارہ کافی است, سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے. حضرت عمر نے تلوار نکالی, گزرو, قافلہ چلنے لگا, یہودی کی بستی آ گئی. امیر المومنین یہودی کی بستی سے گزرنے لگے, ساتھی آگے آگے, عمر پیچھے پیچھے. وہ مکان بھی آ گئے جن پر لڑکیاں کھڑی ہیں یہودیوں کی. گانے گانا شروع, ترانے شروع, نرم و نازک آواز, لب و لہجے میں, سریلی آواز میں عشقی اشعار شروع. جیسی جیسے امیر المومنین کے ساتھی آگے بڑھتے گئے, ان کی بھی آواز شروع ہوتی گئی, نظریں نیچی جاتی گئیں. اور جب ان گھروں سے گزرے تو امیر المومنین نے کہا ابدؤ, تم قرآن کی آیت پڑھنا شروع کر دو, اور اتنی زور سے پڑھو کہ تمہاری آواز پر ان کی آواز مغلوب ہو جائے, تمہاری آواز غالب آ جائے. حضرت عمر فاروق کے ساتھی زور زور سے پڑھنے لگے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. ان گھروں سے گزرتے جا رہے ہیں, کہتے جا رہے ہیں کہ او میری قوم کی بیٹیوں, او میری قوم کی بچیوں, تم مجھے اپنے پاس بلا رہی ہو, میں تمہارے پاس کیسے آ جاؤں؟ ہمارے قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے, ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ لوگوں, ہائے مردوں, ہائے مسلمانوں, جب بھی تم زمین پر چلو, سڑک پہ چلو, بازاروں میں چلو, گلیوں میں چلو, اپنی نگاہیں نیچی رکھو, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. او میری بیٹیوں, میری بہنوں, میں تمہاری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا, اس لیے کہ ہماری اسلام کی اجازت نہیں, ہمارے نبی کی اجازت نہیں, ہمارے قرآن کی اجازت نہیں. جب وہ تھوڑی اور دور آگے بڑھے تو انہوں نے کہا میری بیٹیوں, میری بہنوں, میں تمہیں بھی پیغام دیتا ہوں, ہمارے قرآن نے, ہمارے اسلام نے تمہیں بھی نصیحت کی ہے. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن. او میری بیٹیوں, میری بہنوں, جب بھی تم بھی کہیں نکلو تو اپنی نگاہیں تم بھی نیچی رکھا کرو, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو, اور جو میک اپ, جو بناؤ سنگار تم نے کیا ہے, یہ غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کیا کرو. ہمارے قرآن نے تمہیں بھی یہی حکم دیا ہے. یہ کہتے گئے اور آگے بڑھتے گئے ان بچیوں کی طرف, اور یہودیوں کی ان لڑکیوں کی طرف انہوں نے نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا. جب یہ آگے بڑھے اور تھوڑی دور آگے گئے, ان لڑکیوں نے اپنی چادریں اٹھائیں, اپنے جسم کو چھپایا, نیچے اتر آئیں, اور ساری لڑکیاں بھاگتے ہوئے کہنے لگی امیر المومنین اور ان کے ساتھیوں, مجھے اکیلے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ میرے ماں باپ نے میری عزت و آبرو
کا سودا کر دیا تھا, میرے ماں باپ نے میرے جسموں سے کپڑے اتروا دیے تھے, آپ نے ہمارے جسموں کی حفاظت فرمائی ہے. جس اسلام سے تم جڑے ہو اس سے مجھے بھی جوڑ دو, جس قرآن سے تم جڑے ہو اس سے مجھے بھی جوڑ دو, کیونکہ تم ہی وہ ہو جو اپنی بہن بیٹیوں کی حفاظت کر سکتے ہو. امیر المومنین اور ان کے ساتھیوں, مجھے اپنی زوجیت میں لے لو, مجھے اپنی بیوی بنا لو, میں بھی اسلام سے جڑنا چاہتی ہوں, تم سے تمہارے ساتھیوں سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. حضرت عمر نے پیچھے پلٹ کر دیکھا, سر سے پیر تک چھپی ہوئی ان تمام لڑکیوں کو کلمہ پڑھایا, پھر فرمایا بیٹیوں, میری قوم کی بچیوں, میں یروشلم سے جب واپس آؤں گا تو تم تمام لڑکیوں کے نکاح کا انتظام کراؤں گا, تم سب کے رشتے جڑواؤں گا اور تمہیں اسلام پر عمل کرنے کی پوری پوری اجازت دوں گا. میرے بھائیوں, لڑکیوں نے کلمہ پڑھا, اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ. یہودیوں کی سازش ناکام ہوئی اور ان لڑکیوں کو اسلام کی دولت ملی. اب آگے چلیے, یہودیوں نے تو یہ سازش کی, یہودیوں کی بستی ختم, عیسائیوں کی بستی آتی ہے. یہاں ایک دوسرا منظر سامنے آتا ہے. جب عیسائیوں کی بستی میں امیر المومنین داخل ہوئے تو ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا. صحابہ وضو بنانے لگے, مؤذن نے کھڑے ہو کر اذان دے دی, سب نے اپنی چادریں بچھائیں اور کھلے میدان میں نماز کی تیاری ہونے لگی. ایک عیسائی پادری آیا اور آ کر کہنے لگا, امیر المومنین آپ یہاں کیوں نماز پڑھیں گے؟ یہ میرا گرجا موجود ہے, یہ میرا گرجا موجود ہے, آپ یہاں نماز پڑھ لیجئے. حضرت عمر نے کہا نہیں, جس گرجا میں مورتی ہوتی ہے ہم اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں, ہمارے مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے, تمہیں تمہارا گرجا مبارک ہو. اس نے کہا امیر المومنین آپ نے مجھے کوئی نئی چیز نہیں بتائی ہے, ہمیں معلوم ہے جہاں مورتی ہوتی ہے وہاں آپ نماز نہیں پڑھتے, ہم نے اپنے گرجا سے مورتی نکال لی ہے, جیسس کی, عیسیٰ مسیح کی ہم نے مورتی ہٹا دی ہے اور میں نے گرجا کو دھو دیا ہے, میں نے پاک چٹائیاں بھی بچھا دی ہے, آپ آئیے اور نماز پڑھ لیجئے. حضرت عمر نے کہا اب کوئی اعتراض نہیں ہے, جب مورتی نہیں ہے, زمین تو ساری کی ساری اللہ نے پاک کی ہے, بنائی ہے ہم سب کے لیے, اور اس پر پاک چٹائیاں بھی بچھی ہوئی ہیں, تو ہم تمہارے گرجا میں نماز پڑھ لیتے ہیں. حضرت عمر گرجا میں گھس گئے, صحابہ بھی گرجا میں پہنچ گئے. حضرت عمر امامت کے مصلی پہ آگے بڑھ گئے, آپ کے ساتھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے, اقامت کہہ دی گئی. حضرت عمر اللہ اکبر کہنے والے ہیں, اچانک آپ کے دماغ میں کیا آیا؟ آپ نے فرمایا ساتھیوں مجھے اس گرجا میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے, نکلو. سارے صحابہ نکل گئے. اس عیسائی پادری نے کہا امیر المومنین کیا ہو گیا ہے؟ کہا کچھ نہیں میرے بھائی, کچھ نہیں, بعد میں بتاؤں گا. اس کے بعد کھلے میدان میں گئے اور وہاں چادریں بچھا کر آپ نے وہاں نماز پڑھ لی. وہ عیسائی رونے لگا, آپ نے اس عیسائی کو, امیر المومنین نے اس عیسائی کو اپنے گلے سے لگایا, میرے بھائی تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنا گرجا دھویا تھا, جیسس عیسیٰ کی مورتی بھی ہٹائی تھی, اسٹیچیو بھی ہٹایا تھا, مجھے خوشی ہوتی اگر آپ ہمارے گرجا میں نماز پڑھ لیتے, لیکن آپ نے اندر جانے کی بات بھی نہیں پڑھی ہے, آپ نے تو مجھے انسلٹ کر دیا, ذلیل کر دیا. حضرت عمر نے فرمایا نہیں, میں نے تمہیں ذلیل نہیں کیا بلکہ میں نے تمہارے گرجا کی حفاظت کی ہے, میں نے تمہارے گرجا کی حفاظت کی ہے, کیونکہ میں امیر المومنین ہوں. مجھے یہ ڈر لگا اگر آج میں نے کہیں تمہارے گرجا میں نماز پڑھ دی تو میرے انتقال کے بعد میں آنے والے مسلمان کہیں تمہارے گرجا پر مندر مسجد ہونے کا دعویٰ نہ کر دیں, کہیں یہ نہ کہیں کہ اس میں عمر نے نماز پڑھی تھی, یہ پہلے مسجد تھی, تمہارے گرجا کو کہیں گرا نہ دے. تمہیں بھی اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کا پورا حق ہے. اگر تمہارا گرجا گرایا گیا اور اس جگہ پر اگر مسجد بنائی گئی تو اس سے بڑا کالا دن ہمارے لیے کوئی نہیں ہوگا. ہم نے تمہارے عزت کو دھویا نہیں, ہم نے تمہیں ذلیل نہیں کیا بلکہ تمہارے گرجا کی حفاظت کی ہے, کیونکہ میں اس شہر کا, پورے عرب کا میں امیر المومنین ہوں, اس لیے میری ذمہ داری ہے کہ اقلیتوں کے اور جن کی سنکھیا کم ہے ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت میں کروں. نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ.
عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ یہ اسلام نے سکھایا ہے، یہ عمر فاروق نے ہمیں بتایا ہے۔ اور مسلمانوں، میرا خطاب آج تم سے ہے۔ حضرت عمر کی اسی تعلیم کے مطابق میں تم سے گزارش کرتا ہوں، یہ چیز انڈیا ٹی وی والے نہیں دکھائیں گے، آپ کو یوٹیوب پہ ڈال کر عام کرنا ہے کہ جس بستی میں تمہاری تعداد زیادہ ہو اور تمہاری بستی میں ہندو بھائی کم ہو، سکھ بھائی کم ہو، جینی بھائی کم ہو، تو سنو، ہندوؤں کے مندر، جینیوں کے مندر، سکھوں کے گردوارے کی حفاظت کی ذمہ داری ہندوؤں سے زیادہ، سکھوں سے زیادہ، جینیوں سے زیادہ تمہارے اوپر عائد ہوتی ہے۔ تمہارے اوپر اس کی حفاظت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تمہیں سکھوں سے زیادہ ان کے گردواروں کی حفاظت کرنا ہے، ہندوؤں کے مندر کی حفاظت تمہیں ہندوؤں سے زیادہ اس مندر کی حفاظت کرنا ہے۔ جو ہوا ہے وہ ایک جانوریت تھی، دلی کے اندر کسی عبادت گاہ کو جلایا گیا، گرایا گیا، توڑا گیا، وہ حیوانیت تھی۔ ان کا تعلق نہ ہندو دھرم سے ہے، ان کا تعلق نہ مسلمان سے ہے، ان کا تعلق جانوروں سے ہے، حیوانیت سے ہے، دیش کے دشمنی سے ہے۔ اگر ان کے اندر انسانیت ہوتی تو کسی عبادت گاہ کو نہیں گراتے۔ بے شک بے شک بے شک۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ حضرت عمر فاروق کے اس کارنامے کو یاد رکھنا، کیونکہ تمہارے نبی کی یہی شکشا ہے، تمہارے اسلام کی یہی دعوت ہے۔ میرے بھائیوں، اب سنیے آگے والی بات، بڑی گرم ہے چائے، کوئی بات نہیں، گرم اس لیے لائی گئی تاکہ گلا ٹھیک رہے۔ بھائی بار بار شکایت کیوں؟ ٹھیک ہے، ہمارے منہ ہٹا لے رہے ہیں نا تو اس کا یہ کٹ جائے گا سب جب سامنے آ جائے گی۔ ایسا ہے، سنیے، میں منہ نہیں ہٹا رہا ہوں، میری بولنے کی سٹائل ہی ایسی ہے۔ بے شک۔ دوسری بات یہ کہ میں 20 سال سے تقریریں کر رہا ہوں، منہ کوئی میں آج پہلی بار تھوڑی ہٹا رہا ہوں۔ ہر جگہ کا مائک ٹھیک رہتا ہے، آپ کا منہ ہٹانے سے کیسے؟ یہ تو آپ کے مائک میں کمی ہے، مائک تو وہ ہوتا کہ ایسے کروں تب بھی آواز جائے، ایسے کروں تب بھی آواز جائے۔ اگر صاحب صاحب ہوتے یہ مائک میں نہیں پڑتے۔ اب کوئی چپکا کے اب اس کو چما لے کے تو نہیں کر سکتا ہوں نا، ایسے ہوں بولوں تو کیا فائدہ ہوگا؟ رہنے دیے۔ تو میرے بھائیوں، ہماری اس بات کو ذرا یاد رکھیے گا، یہ پیار، دوسروں کی عبادت گاہوں کی حفاظت بھی اسلام سکھاتا ہے، اسلام۔ اور آپ ایسا کر کے دکھائیے، جتنی نفرتیں پھیلائی جائیں آپ اتنی ہی محبت کا پیغام دیجئے۔ یہ فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے، یہ دشمن بھی جانتے ہیں کہ نفرت کبھی محبت سے جیت نہیں سکتی، نفرت کبھی محبت سے جیت نہیں سکتی۔ محبت چند دن مجبور تو ہو سکتی ہے لیکن ہار نہیں سکتی۔ کیسے ہار جائے گی؟ ہاریں گے نفرت کرنے والے، کہو انشاءاللہ۔ نفرتیں پھیلانے والے، کہو انشاءاللہ۔ الٹی گنتی اب ان کی شروع ہو چکی ہے اور انشاءاللہ ہو کر رہے گی۔ انشاءاللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ، دیکھیے ہم دعا بہت کر رہے ہیں لیکن چبھے گی۔ کیوں؟ چور جس کے اندر ہوگا اس کو چبھے گی۔ زور سے کہیے گا آمین۔ ابھی نہیں، جب ہم دعا کریں زور سے کہیے گا، دعا کریے، اے اللہ ہمارے اس ملک کے اندر، ہمارے بھارت کے اندر ان لوگوں کو دیش کی ذمہ داری دے جو اس دیش کے اندر محبت کا پیغام بھر دیں۔ آمین۔ اے اللہ تو ہمارے اس ملک کے اندر ان لوگوں کو اقتدار دے دے، ان لوگوں کے ہاتھ میں اس ملک کی باغ ڈور دے دے جو ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، جینی، بدھسٹ سب کو بھائی بھائی سمجھ کر سب کو لے کر چلیں۔ آمین۔ اے اللہ یہ تہجد کی نماز کا وقت ہے، دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے، اس میں یہ بھی دعا کریے، اے اللہ
تو ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دے, نیست و نابود کر دے جو اس دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کو توڑ رہے ہیں. اے اللہ تو ان لوگوں کو برباد کر دے جو اس دیش کے بھائی چارے کو مٹا رہے ہیں. اے اللہ تو اس دنیا کے اندر ایسی دردناک اور کتے کی موت ان کو دے جو ہم ہندو اور مسلمانوں کو, سکھ اور عیسائیوں کو آپس میں لڑانے کا خواب دیکھ رہے ہیں. اللہ ایسی موت دے کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی پیدا ہونے سے پہلے ان کی روح بھی کانپ جائے, جو لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ دعا کوئی خراب دعا نہیں کی ہے. اب جس کے دل میں چور ہوگا وہ کہے گا کہ ہمارے اوپر کہی گئی ہے, اور جو کہے ہمارے اوپر کہی گئی ہے سمجھ لو کہ وہی لڑا رہے ہیں اس دیش کو. سمجھ لینا کہ وہی اس دیش کو لڑا رہے ہیں, وہی اس دیش کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. ہم سے ہمارا دیش مت چھینو. میں آپ سے والہانہ امید کرتا ہوں. اب سنیے آگے. حضرت عمر روتے ہوئے کہتے ہیں عیسائی سے, پادری سے, ہم نے تمہاری گرجا میں نماز نہ پڑھ کے تمہیں ذلیل, تمہیں انسلٹڈ نہیں کیا ہے, بلکہ ہم نے تمہاری گرجا کی حفاظت کی ہے. جب گرجا توڑ کر مسجد نہیں بنائی جا سکتی ہے تو مندر توڑ کر مسجد کیسے بنائی جا سکتی ہے؟ اسلام صاف کہتا ہے جس مندر کو توڑ کے مسجد بنائی گئی وہاں ہماری نماز ہوگی ہی نہیں, ہوگی ہی نہیں, نہیں ہوگی. ہمیں خوشی ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہم نے مانا, دیش میں امن, سپریم کورٹ کا فیصلہ کیوں نہیں مانیں گے, مانا, تسلیم کیا. لیکن خوشی اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی تھی. جو الزام ہمارے اوپر لگتا تھا وہ دھل گیا. ہم یہی چاہتے تھے. اب تمہیں مل گئی کورٹ کا آدیش, لے لو بھائی, لے لو بھائی, لیکن ہم قیامت کی صبح تک اس کو مسجد مانتے ہیں, مانتے رہیں گے, کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 1947 کو مسجد تھی, 1949 تک مسجد رہی. تو جب کورٹ نے اس کو مسجد مانا تو ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ ہاں اب اس میں تمہیں مل گئی, کوئی بات نہیں, آپ رہیے, بنائیے, شوق سے جو کرنا چاہو کرو. ہم بھی اس کو مسجد مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے, یہ ایک الگ بات ہے. چلو میرے بھائیوں, اب حضرت عمر فاروق آگے بڑھے. امیر المومنین اب یروشلم کی طرف جا رہے ہیں. حضرت عمر جس اونٹ کے اوپر بیٹھتے تھے وہ اونٹ ان کا خادم اسلم چلاتا تھا. یہ طے ہوا تھا 1 میل تم پیدل چلو گے, میں اونٹ کے اوپر بیٹھوں گا, اور 1 میل میں اونٹنی کی لگام پکڑوں گا, تم اونٹ کے اوپر بیٹھو گے. غلام کو کہا نہیں نہیں آپ امیر المومنین ہیں, تو کیا ہوا, تم تھکو گے, تم پریشان ہو جاؤ گے, تم ہی چلاتے رہو گے اور میں بیٹھا رہوں گا. نہیں, یہ ہمارے نبی نے فرمایا اپنے غلاموں سے اتنا کام نہ لو جو وہ اٹھا نہ سکے. ہم تم سب برابر ہیں, یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے. غلام اور امیر سب برابر ہیں, آقا اور غلام سب برابر ہیں. 1 میل عمر بیٹھتے تھے, 1 میل ان کا غلام بیٹھتا تھا. غلام بیٹھتا تھا تو عمر اونٹ کی لگام پکڑتے تھے, اور عمر بیٹھتے تھے تو ان کا غلام. اسی حال میں بیت المقدس آ گیا. بیت المقدس اور بیت المقدس پر یروشلم کے اندر تمام یہودی اور عیسائی کھڑے ہیں. آج عمر کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے مسلمانوں کا قائد, کون ہے مسلمانوں کا لیڈر, کون ہے اسلام کا ہیرو. آج دیکھیں کون ہے جس نے چپے چپے پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا. وہ دیکھنا چاہتے تھے, لائن میں کھڑے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن اتفاق دیکھیے, جب یروشلم آیا, بیت المقدس آیا, 1 میل رہ گیا. حضرت عمر فاروق کی اونٹ سے اترنے کی باری آ گئی اور لگام پکڑنے کی باری آ گئی, اور ان کے غلام کو اونٹ پر بیٹھنے کی باری آ گئی. الٹا. اب حضرت عمر نے کہا آہاں روکو. غلام کہتا ہے چپ بیٹھ, 1 میل لے چلوں گا میں. حضرت عمر نے کہا اونٹ روکو. غلام کہتا ہے امیر المومنین آپ لگام پکڑیں گے میں بیٹھوں گا, لوگ کیا کہیں گے, آپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا.
حضرت عمر نے کہا اگر میں اونٹ کے اوپر بیٹھا رہا اور تو لگام پکڑا رہا تو اسلام کا جنازہ نکل جائے گا. میری عزت کا جنازہ نکلتا ہے تو نکل جانے دے, اسلام کا جنازہ نہ نکلنے پائے. روک. اس نے کہا نہیں روکوں گا. امیر المومنین آپ بیٹھے رہیے, آپ امیر ہیں, آپ اس حال میں. حضرت عمر کود گئے. ہٹ ہٹ چل چل, میرا حکم ہے, چل بیٹھ اوپر. بیٹھ گیا. اب بات کیوں نہیں مانے گا؟ امیر المومنین اچھا نہیں لگ رہا. اچھا ہم تم دونوں پیدل چلیں. کیوں؟ بیٹھو, تمہاری باری آئی. بیٹھو. بٹھا دیا اور لگام پکڑ کے چل رہے ہیں بیت المقدس تک. یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں تمہارا امیر المومنین وہ ہے جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, بڑا پتلا دبلا ہے لیکن بڑا طاقتور ہے, پورے اسلام کا پرچم لہرا دیا. وہ امیر المومنین ہے جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. اور مسلمان کہتے ہیں نہیں, اے یہودیو اے عیسائیو, میرا امیر المومنین وہ نہیں ہے جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہے. ہمارا امیر المومنین تو وہ ہے جو اونٹنی کی لگام پکڑے ہوئے ہے. اس کی باری پکڑنے کی آ گئی, اس نے اپنا حق اپنے غلام کو نہیں دیا, اس نے اونٹنی کی لگام پکڑ لی اور غلام کے اونٹ پر بیٹھنے کی باری آ گئی. اس نے اس کو اونٹ پر بٹھایا کیونکہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن انصاف کا گلا نہیں گھونٹ سکتا, نیائے کا گلا نہیں گھونٹ سکتا. حضرت عمر اسی حال میں اونٹنی کی لگام پکڑ کر بیت المقدس کے دروازے پر پہنچے اور وہاں کھوٹی سے اونٹنی کو باندھا. مسجد کے اندر گئے, 2 رکعت نماز پڑھ کر باہر نکلے. جب باہر نکلے تو حضرت عمر کا یہ عدل, یہ انصاف دیکھ کر دروازے کے باہر بہت سے یہودی اور عیسائی ایسے تھے کہ ان کی زبان سے کلمہ نکل رہا تھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. عمر تیرے انصاف کو دیکھ کر مجھے حیا آ گئی, اب اسلام قبول کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں. یہ عدل اور یہ انصاف اگر ہمارے ملک کے اندر قائم ہو جائے, امیر اور غریب کے درمیان سے فرق مٹ جائے, تو میرے بھائیوں اس دیش کے اندر امن اور شانتی کی گنگا بہنے لگے. یہ ہونا چاہیے. ہمارا ملک دنیا کا سب سے بڑا سیکولرزم جمہوری ملک ہے. یہاں سے زیادہ جمہوریت, یہاں سے زیادہ اپنی بات کو پوری آزادی کے ساتھ کہنے کا ادھیکار کسی دوسرے ملک کے اندر نہیں ہے. اور یہ ہمارے دیش کے پردھان منتری مودی جی کی دین نہیں ہے, یہ مت سمجھنا. یہ گرہ منتری جی امت شاہ کی دین یہ نہیں ہے. یہ اپنی بات کو آزادی کے ساتھ کہنے کا حق ہمارے اس دیش کے سمویدھان نے, قانون نے ہمیں دیا ہے. بابا امبیڈکر نے دیا ہے, ان کے بنائے ہوئے قانون نے دیا ہے, مہاتما گاندھی نے دیا ہے. میرے بھائیوں, یہ کسی کی ببوتی نہیں ہے, یہ ایک سمویدھان نے یہ حق ہمیں دیا ہے, قانون نے ہمیں یہ حق دیا. اور ہم اسی قانون کی دہائی, آج جتنی بھی جگہ پر امن پروٹیسٹ احتجاج ہو رہے ہیں, جتنی بھی جگہ ہو رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ احتجاج اسی سمویدھان کا ایک حصہ ہے. ہمیں سمویدھان اجازت دیتا ہے. شاہین باغ پہ بیٹھی ہوئی عورتوں کے بارے میں بھی سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے؟ یہ کہا ہے کہ راستہ نہ روکا جائے, لیکن پروٹیسٹ احتجاج ان کا سمویدھانک رائٹ ہے, ان کا سمویدھانک حق ہے. ٹھیک ہے, راستے پر سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گا ہم اس کو بھی مانیں گے. میرے بھائیوں, ہمیں اس دیش میں رہنا ہے تو سمویدھان کو ماننا ہے. ہمیں اس ملک میں رہنا ہے تو ہمیں سمویدھان کو ماننا ہے. اور کیوں نہیں مانیں گے؟ اس دیش سے محبت, اس دیش سے پیار یہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے. آپ کو معلوم ہے؟ اور میڈیا والوں سنو, ہم سے زیادہ دیش بھکتی کی تقریر کون کرے گا؟ سنو, ہمارے نبی جب مکہ سے نکالے جا رہے اور مکے میں جب پریشان کر دیا گیا, مکہ چھوڑ کے جب مدینے جاتے ہیں تو آپ آخری دیدار خانہ کعبہ کا کرتے ہیں اور اس کا غلاف پکڑتے ہیں
تو روتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اے کعبہ مجھے تیرے باشندوں نے مجبور کر دیا ہے، اگر مجھے تیرے باشندے مجبور نہ کرتے، مجھے اس مکے کے رہنے والے اگر مجبور نہ کرتے تو میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہیں جاتا۔ جب آپ گئے، سنیے وطن کی محبت، جب آپ گئے مکے سے نکل کر مدینے کے بارڈر میں قدم رکھتے ہیں تو پلٹ کے پھر مکے کی طرف دیکھتے ہیں۔ مکے کی طرف دیکھنا اس بات کا اشارہ ہے کہ وطن کی محبت ہمارے دل سے نہیں نکل رہی ہے۔ حضرت ابراہیم بھی جب ان کے باپ آزر نے ان کو عراق سے نکالا، اور جب عراق سے وہ اور لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ، لوط علیہ السلام اور ابراہیم کی بیوی سارہ جب عراق سے نکلتی ہے، نہیں رہنے دیا جاتا ہے، عراق والوں نے نکالا، اور کی بستی سے نکالے گئے، اور جب عراق سے نکل کر ملک شام سیریا پر قدم رکھتے ہیں تو حضرت ابراہیم عراق کو پلٹ کر دیکھتے اور کیا کہتے ہیں؟ قرآن پڑھیے، انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ اے عراق، اے میری بستی، اے وطن، میں تیری محبت کو خیر آباد کہہ کر، میں تیری محبت کو قربان کر کے میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، جہاں وہ لے جائے گا میں اس بستی کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ نبیوں نے ہمیں بتایا، یہ رسولوں نے بتایا کہ وطن کی محبت ہمارے دل سے نہیں نکلنا چاہیے، یہ ہمارے قرآن کی تعلیم کا حصہ ہے۔ میں کیسے اس دیش کی محبت کو اپنے دل سے نکال دوں، میں اس دیش سے پیار کیسے اپنے دل سے نکال دوں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اس دیش سے پیار کریں، اس دیش سے محبت کریں۔ مدینہ جانے کے بعد پڑھیے میرے بھائیو زاد المعاد ابن قیم کی، مدینہ جانے کے بعد اللہ کے رسول جب مدینے میں سوتے تھے تو سوتے ہوئے آدھی رات کے بعد کروٹ آپ کی، چہرہ آپ کا مڑ جاتا تھا۔ صحابہ نے کہا آپ کا چہرہ ادھر کیسے گھوم جاتا ہے؟ آپ نے پوچھا صحابیوں جانتے ہو ادھر کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں، کہا ادھر میرا شہر مکہ ہے اور وطن کی محبت میرے دل سے نہیں نکلتی، مکے کی محبت میرے دل سے نہیں نکلتی۔ میرے بھائیوں وطن سے محبت کرنا یہ ہمارے نبی نے ہمیں سکھلایا ہے، یہ اسلام نے ہمیں بتایا ہے، اس لیے اس وطن سے ہمیں اور آپ کو سب کو پیار کرنا چاہیے، محبت کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ بھی گزارش ہے آپ سے کہ پروٹیسٹ احتجاج کرو تو پرامن کرو، لیکن دیش کی سمپتی کو نقصان بھی نہیں پہنچنا چاہیے، توڑ پھوڑ بھی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ دیش ہمارا ہے اور دیش ہمارے گھر کی طرح ہے اور اپنے گھر کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو اس دیش کی سمپتی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، جو اس دیش کی سمپتی کو نقصان پہنچاتا ہے گویا کہ وہ اپنے گھر کو نقصان پہنچا رہا ہے، اپنے گھر کو